کی وجہ سے، توحید بیان کرنے کی وجہ سے وہ شہادت نوش کر گئی۔ خود حضور نے کہا تھا میری اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس نے صرف اپنے ابا جی کی خاطر اس کو یہ ساری کی ساری تکلیفیں پہنچی ہیں۔ توحید ایک بار مار کھانی پڑے گی، مار نہیں لگی تو حق بیان ہی نہیں ہوا، پھر یہ لیپا لاپی ختم۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اہل حدیثوں میں پیار 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 پیار، کچھ نہ کہنا کچھ نہ کہنا کچھ نہ کہنا کچھ نہ کہنا کچھ نہ کہنا، حدیث ہی بیان نہ کرے، قرآن مجید کی آیات کو چھپا لے، وہی میراثیوں کی طرز میں، گانے والوں کی طرز میں شعر و شاعری کر کے آدھا گھنٹہ 45 منٹ چلے جائے۔ یہ نہ بتائیں کہ توحید کی کیا برکت ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تکلیف آنے نہیں دیتا، اللہ خود اپنے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا حضرت ابراہیم کو، جب انہوں نے ان کے خداؤں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے ٹکڑے کر کے، ایک ہیں واحد ہیں نوجوان ہیں، سامنے کھڑے ہیں، بتوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، سب کے سامنے کہہ رہے گئے یہ جو تمہارا لات ہے منات ہے، یہ جو بت ہے جس کو خدا بنایا ہوا ہے، یہ نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور یہ تمہارا خدا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو، سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 ہے، ایسا کرو آگ کا چیخا جلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دو۔ آگ کا چیخا جلا کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام۔ آگ کس کی ہے؟ اور آگ میں جو بندہ گیا وہ کس کا تھا؟ آگ کی جرت کہ لگ جائے، ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈا ہی نہیں کہا یا نارو کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈا ہی نہیں کہا، ساتھ کہا سلام، ٹھنڈ بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ کہیں میرے دوست کو ٹھنڈ ہی نہ لگ جائے۔ جاؤ جبرائیل، حضرت ابراہیم کے ساتھ جا کے بیٹھو، اکیلا تنہا پریشان نہ ہو جائے، جاؤ خوشخبری دو اور کہو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ساری دنیا اس وقت کے سارے لوگ، مرد عورتیں بچے سارے جمع ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں منظر کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی خاطر ننگا کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن آگ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ابراہیم کو لگ جائے۔ ایک بار آگ میں ضرور جانا پڑے گا، اگر آخرت کی آگ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دنیا کی آگ میں جانا پڑے گا۔ دنیا کی آگ برداشت کرنی پڑے گی اللہ کی خاطر۔ یہ رشتہ داروں کے تانے یہ کوئی آگ سے کم نہیں ہے، یہ رشتہ داروں کی قطع تعلقی یہ کوئی آگ سے کم نہیں ہے، یہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا ستانا، دوستوں کا چھوڑ جانا، بندہ دوست ہونے کے باوجود بھی، رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی تنہا ہو جائے، اکیلا ہو جائے، یہ آگ میں جانے سے کم نہیں ہے۔ اور ہمارا کسی نے دماغ بنا دیا ہے دوست نہ ٹوٹیں، رشتہ دار نہ ٹوٹیں، تعلق ختم نہ ہو، توحید بھی آ جائے اور تعلق ختم نہ ہو، کمال ہے۔ توحید بھی آ جائے اور دوست بھی برقرار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید بھی آ جائے، رشتہ داری بھی کھڑی رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔
جب خالص توحید آئے گی ایک بار تو ہر چیز ٹوٹے گی، ٹوٹنے کے بعد جب جڑے گی پھر قیامت تک نہیں ٹوٹے گی۔ توحید فرعون کی بیٹی، اس کی خادمہ، اس کی نکرانی اس کے سر میں کنگھی دے رہی، کنگھی دیتے دیتے وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اس نے جب وہ کنگھی اٹھائی نا زمین سے، اس کی زبان سے بے ساختہ کنگھی اٹھاتے ہوئے نکل گیا بسم اللہ۔ اس کے زبان سے کیا نکلا؟ بسم اللہ۔ اور بچی نے، فرعون کی بیٹی نے سن لیا، اس نے کہا یہ بسم اللہ، یہ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ تم نے کس کو کہا ہے؟ میرے ابا جی کو؟ اس نے کہا نہیں، تمہارے ابا جی کو اللہ نہیں کہا، اللہ اور ہے، وہ اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا پھر میں یہ بات اپنے ابا جی کو بتاؤں؟ اس نے کہا بتا دو، بتا دو، ضرور بتاؤ۔ فرعون کو جا کے اس نے خبر دی، اس نے اس نکرانی کو بلایا، لونڈی کو بلایا، یہ تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ٹھیک کہا، اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اور تو خدا نہیں ہے۔ غصے میں آیا، طیش میں آیا، اس نے کہا بھی ایک برتن لے آؤ، بڑا تانبے کا برتن لے آؤ۔ اب تانبے کے برتن کے اندر اس نے کیا کیا؟ تیل کو گرم کیا، آگ پہ پکایا، اس لونڈی کے تمام بچوں کو بلایا، اس نے لائن لگا دی ان کی، اب ایک ایک بچے کو اٹھا کے اس تانبے کے برتن میں ڈالتا جا رہا ہے، اور جیسے ڈالتا ہے وہ بچے کوئلہ بن جاتے۔ ماں دیکھ رہی ہے، ماں پھر بھی کہتی ہے ڈال دو، ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈال دو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، رب اللہ ہے۔ جب اس بچے کی باری ہے جو معصوم دودھ پیتا بچہ چھاتی سے لگا ہوا تھا، جب انہوں نے اس کو چھیننے کی کوشش کی تانبے کے برتن میں ڈالنے کے لیے، ماں کے جو پاؤں تھے آخر ممتا جاگی، ماں تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی، ماں گھبرا گئی، پیچھے ہٹ گئی کہ میں اپنے اس بچے کو بچا لوں۔ اللہ تعالی نے اس بچے کو توفیق بخشی جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے کہا اے اماں جان پیچھے مت ہٹو، مجھ سمیت اس برتن میں چھلانگ لگا دو، یہ آگ نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت الفردوس ہے، گھبرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ چھلانگ لگاؤ۔ اس لونڈی نے اس آگ میں چھلانگ لگا دی، وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ، وہ تو بظاہر میرے اور آپ کے دکھنے میں آگ لگ رہی تھی، لیکن ان موحدین کے لیے وہ آگ نہیں تھی۔ اس آگ کے بعد کا جو منظر تھا وہ جنت الفردوس کا منظر تھا۔ سورۃ یاسین میں ہے، سورۃ یاسین میں ہے کہ 3 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انہوں نے آ کے توحید کی دعوت دی، بستی والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے بابے ہیں، ہمیں تمہاری توحید کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پہ کھڑے تھے ہم بھی وہی کریں گے، ہم نہیں مانتے اللہ کو وحدہ لا شریک، ہم نہیں مانتے، ہاں اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ یہ کرنی بھرنی جھرنی والے یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، یہ بھی اسی نے بنایا ہے۔ پھر وہاں سے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، ایک دور دراز سے کنارے سے اس بستی کے اخیر سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا، اس نے کہا او بھائی یہ انبیاء سچے ہیں، یہ جیسے کہتے ہیں تم ویسے اس کی بات کو مان لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
تم کہو ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے یہ 3 تھے، اب چوتھا تو بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو کون ہے؟ اس کو لٹا لیا زمین پر، زمین پہ لٹا کے وہ بستی والے جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ گئے۔ انہوں نے اس کے پیٹ پہ اتنا وزن دیا کہ پکانے کے ذریعے سے اس کا اندر والا جو سارا سسٹم تھا وہ باہر نکل آیا، وہیں اس کی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی۔ اب وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، قرآن کہتا ہے اب وہ اللہ کی حاضری میں ہے اور کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں صرف اس اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کاش کوئی بندہ ایسا ہو جو جا کے اس بستی والوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس عطا کی ہے۔